سبحان اللہ۔ یاسین مزمل مدثر جس کو کہا، یاسین مزمل مدثر جس کو کہا، وضحیٰ نے پکارا ہمارا، سبحان اللہ۔ وضحیٰ نے پکارا وضحیٰ نے پکارا حضرات گرامی توجہ چاہتے ہیں میری طرف۔ نبی اکرم نور مجسم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت جو ہے ربیع الاول میں ہوئی ہے۔ تاریخ میں اختلاف ہے، مورخین نے، اہل علم نے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے، بعض نے 8 لکھا ہے، بعض نے 9 لکھا ہے، 10 لکھا ہے، 11 لکھا ہے، 12 کبھی قول 12 ہے۔ بہرحال جنہوں نے جو بھی لکھا ہے نا بڑی خوبصورت باتیں لکھی ہیں، بڑی خوبصورت، بڑے توجہ سے جنہوں نے لکھا ہے کہ آقا علیہ السلام کی ولادت و سعادت 8 ربیع الاول ہے۔ کیا؟ 8 ربیع الاول۔ خوبصورت بات یہ لکھی ہے کہ بہشت کے 8 دروازے، کتنے بہشت دے؟ کتنے دروازے بولنا ہے میرے ساتھ؟ بہشت کے 8 دروازے۔ پہلی جو عمدیں تھیں ان پر بہشت کے 8 دروازے یک وقت نہیں کھلتے تھے، ایک ایک کھل جاتا، ایک ایک۔ باب الحج کھل گیا باقی بند، باب الصدقہ کھل گیا باقی بند، باب حج کھل گیا باقی بند، یعنی ایک ایک دروازہ کھلتا تھا۔ جب آقا علیہ السلام کی ولادت و سعادت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے صدقے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ایسا کرم کیا کہ بہشت کے 8 دروازے کھول دیے اور قیامت تک کھلے رہے۔ سبحان اللہ۔ جو بھی آدمی عمل کر لے، جہاں سے بہشت کے 8 دروازے میں جہاں سے دل کرے داخل ہو، 8 دروازے قیامت تک کھلے رہیں گے۔ اچھا، جنہوں نے لکھا ہے کہ 9 ربیع الاول، بڑی توجہ سے 9 کا ہندسہ یہ تاک ہندسوں میں آخری ہندسہ ہے، 1 3 5 7 9 آگے تاک ہندسے پچھلے ہیں، اگلے نہیں، بڑی توجہ۔ دوسرا لکھا ہے کہ 9 کا ہندسہ شکل کے لحاظ سے آخری ہے، 1 کی اپنی شکل، 2 کی اپنی، 3 4 9 تک شکلیں ہیں، آگے پھر وہی پچھلی شکلیں ہیں۔ تیسری بات جو لکھی ہے کہ 9 کا ہندسہ جو ہے یہ تقسیم نہیں ہوتا اور تقسیم ہوتا ہی نہیں۔ مثلا 9 ہے، 9 کو 9 میں جمع کریں یا ضرب دیں، جواب کتنا آئے گا؟ 9 دونے 18، بولو 9 دونے 18، 9 9 18، 8 اور 1 کو جمع کر دیں، جواب 9 18، 8 سے سے جواب کتنا آئے گا؟ 9۔ 18 میں 9 جمع کرو یا ضرب دو، جواب کتنا آئے گا؟ 27۔ 27، بولو میرے ساتھ بولنا ہے، 27۔ 7 اور 9 کو جمع کرو، جواب کتنا آئے گا؟ 9۔ 7 2 کو جمع کریں گے، جواب کتنا آئے گا؟ 9۔ 27 میں 9 جمع کرو، جواب کتنا آئے گا؟ 36۔ کتنا آئے گا؟ 36۔ 3 اور 6 کو جمع کرو، جواب 9۔ 36 میں 9 جمع کرو، جواب آئے گا 45۔ 5 4 کو جمع کرو، جواب 9۔ 45 میں 9 جمع کرو، جواب 53۔ 4 5 جمع کرو، جواب 9۔ بڑھتے جائیں 9 کا حصہ تقسیم ہوگا ہی نہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ مطلب کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے، نبوتیں تقسیم ہوتی رہی ایک ایک وقت میں۔ کئی نبی ہوا کرتے تھے، کئی نبی ہوا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام کی ولادت و سعادت ہوئی تو نبوت کا سلسلہ بھی ختم، تقسیم بھی ختم۔ جنہوں نے لکھا ہے کہ 10 ربیع الاول ہے، جن کو سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ۔ جنہوں نے لکھا ہے کہ 10 ربیع الاول ہے آقا علیہ السلام کی ولادت و سعادت، تو انہوں نے لکھا ہے کہ پہلی امتیں جو بھی نیک عمل کرتی تھی، جتنا کرتی تھی اتنا اس کو ثواب ملتا تھا۔ مثلا 1 روپیہ انہوں نے صدقہ کیا ہے تو صرف 1 روپیہ کا ثواب، 2 رکعت نماز نفل پڑھی ہے تو صرف 2 رکعت تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب میں اس محبوب امت پر یہ کرم کیا کہ عشر امثالہ، 1 کے بدلے کم از کم 10، 70 گنا زیادہ، لاکھ تک زیادہ
ایک عمل کرو لاکھ، مسجد حرام میں نماز پڑھو، کوئی نیک عمل کر لو لاکھ کے برابر، مسجد نبوی میں پڑھو 50,000 کے برابر، یہاں بھی ہیں اذان کا جواب دینے سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے ایک روایت پڑھی ہے کہ اذان کا جواب ہے نا، اذان کا جواب دینا یہ سنت ہے، تو ان کی روایت ہے، مفہوم یہ ہے کہ ایک ایک حرف کے بدلے، لفظ نہیں، حرف کے بدلے اللہ ایک ایک لاکھ نیکی عطا کرتے ہیں اذان کے جواب دینے سے۔ اذان ہو رہی ہے، ہم گپیں لگا رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے ہمارے جو ہے دکانوں میں، گھروں میں، پتہ نہیں ریکارڈ کی پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، اس سے ہم محروم ہیں۔ ہارون الرشید کی بی بی زبیدہ جب وہ فوت ہو گئی نا، کسی بزرگ نے مراقبہ کیا، وہ بہت نیک خاتون تھی، ہر وقت کتابوں میں لکھا ہے کہ ہر وقت اس کے گھر میں درود و سلام اور قرآن مجید ہر وقت 24 گھنٹے پڑھا جاتا تھا، نیک خاتون۔ تو اس نے کسی سے پوچھا مراقبہ کر کے خواب میں روح سے کہ تیری بخشش کس طرح ہوئی؟ اس نے کہا کہ میرا کوئی عمل قابل قبول نہیں تھا، ایک عمل اللہ کو قبول میرا جو بخشش کا ذریعہ بنا ہے وہ یہ تھا کہ جب اذان ہوتی تھی میں اپنا سر ڈھانپ کر اذان کا جواب دیتی تھی، اس لیے اللہ نے مجھے بخشا۔ تو اذان کا جواب دینے سے ایک حرف کے بدلے لاکھ لاکھ نیکی۔ تو جنہوں نے لکھا ہے کہ 11 ربیع الاول، 11 اللہ بھی ہے، اس کا محبوب بھی ہے، وہ اپنی مثال یہ اپنی مثال۔ حاجی غلام فرید رحمت اللہ علیہ سے فرمائیں کہ ہک دی دم دم سک ہے، جڑا ہک تو کر جانے وہ کافر مشرک ہے، ہک دے ہر جا دے رے، ہک دے ہر جا دے رے، کیا اوچ ہے کیا جھک ہے، یار فرید سنانن کیتے اے نسخہ ہک ٹک ہے۔ سبحان اللہ۔ جنہوں نے لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول آقا علیہ السلام کی ولادت و سعادت ہے، اور کبھی قول بھی یہی ہے، تو انہوں نے لکھا ہے کہ 12 کا ہنسا یہ علم العداد ایک علم ہے، یہ طویل لکھتے ہے علم العداد، اس کے مطابق 12 کا ہنسا حد سے ہے۔ وہ حد کیا ہے؟ شاید سمجھ لیں کہ نبوت کی حد نہیں ہے، جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت وہاں تک آقا علیہ السلام کی نبوت، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت وہاں تک آقا علیہ السلام کی رسالت، وہ حد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ حد ہے۔ جو اس حد سے نکلا ابو جہل بن گیا، حد سے نکلا ابو لہب بن گیا، عتبہ بن گیا، جو اس حد میں داخل ہوا پھر کیا ہوا؟ بہت بڑا تاجر ہے، صدیق بن گیا۔ حد میں داخل ہوا، مکے میں قاتل کے نام سے مشہور فاروق اعظم بن گئے۔ حد میں داخل ہوئے، غنی دولت مند ذوالنورین بن گئے۔ حد میں داخل ہوئے، 6 سال کا چھوٹا بچہ اشجع العرب حیدر کرار بن گئے۔ حد میں داخل ہوئے، عرب کا نہیں عجم کا ہے، گورا نہیں کالا ہے، آقا نہیں غلام ہے، رنگ کا کالا ہے۔ حد میں داخل ہوئے تو پھر کیا بنے؟ مؤذن رسول، وزیر رسول بن گیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام، اکثر آپ سنتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں۔ آقا علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام نے سب سے زیادہ جسے عزت دی، پروٹوکول دیا، وہ غریب آدمی کو دیا ہے۔ حضرت بلال غلامی کی زندگی، سارے زندگی غلامی کی بسر کی ہے۔ جب آقا علیہ السلام کے غلام بنے ہیں، پھر شان کیا ہے؟ کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دے رہے ہیں، کعبے کی چھت پر۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب آقا علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحث کی سیر فرما رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ پورے آگے۔ تو سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حور سے مثلا فرمایا کہ جا میں نے تجھے ابو بکر دیا، جا میں نے تجھے دوسری سے فرمایا بلال دیا، جا میں نے تجھے عثمان دیا، علی دیا، طلحہ دیا، زبیر دیا، سعد دیا، سعید دیا۔ حوروں کے سردار وہ کھڑی ہے، ابو بکر بھی گئے،
بلال بھی، ابو بکر بھی گئے، عمر بھی گئے، عثمان بھی گئے، باقی سارے صحابہ گئے، تو میرا کیا بنے گا؟ عرض کی حضور ابو بکر بھی ادھر، عمر بھی ادھر، میں آقا نے فرمایا کہ جا، میں نے تجھے بلال دیا۔ سبحان اللہ۔ کیا کیا؟ بلال دیا۔ کیا کیا؟ بلال دیا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ، میں حوروں کی سردار، میرا حسن و جمال کہاں، وہ بلال کہاں؟ آقا میں تو بڑی خوبصورت ہوں، حوروں کی سردار ہوں، بحث کا سنگار ہوں۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اعتراض کر رہی ہے، میں بلال سے پوچھتا ہوں وہ تجھے قبول ہی کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔